الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمس النار مسلما رآني أو رأى من رآني رواه الترمذي وعن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم رواه البخاري وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة قالوا وما تلك الفرقة قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الجورقاني ورواته ثقات فهذا حديث حسن صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ گزشتہ 3 ہفتوں کی گفتگو میں آپ حضرات کی طرف سے بڑے سنجیدہ اور مناسب اور نہایت ہی نفیس قسم کے سوالات بھی موصول ہوئے، خصوصاً نوجوانوں کی طرف سے۔ میں اگر مناسب سمجھوں گا تو انشاءاللہ اسی مجلس میں کسی موقع پر ان سوالات کے جوابات دوں گا، یا گفتگو کو اس انداز میں ترتیب دے دوں گا کہ باتوں باتوں میں ہی آپ کے سوالات کے جوابات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ گزشتہ ہفتے بلکہ گزشتہ 3 ہفتوں میں جو کچھ بیان کیا گیا، جو کچھ سمجھا اور سمجھایا گیا، ان میں اہم ترین باتیں جو آپ حضرات ذہن میں رکھیں اور اس کا مذاکرہ کرتے رہیں، تاکہ یہ چیز آپ کے دل اور دماغ پر ایسی منقش ہو جائے کہ کوئی فتنہ گر، کوئی منافق اور کوئی بدعقیدہ آپ کو اچک نہ سکے۔ میں مذاکرے کے طور پر 1-2 چیزیں عرض کر دیتا ہوں۔ پہلے ہفتے میں ہم نے جو بات کی تھی وہ تھی حضرات صحابہ اکرام کی ڈیفینیشن، یعنی صحابی کسی کہتے ہیں، یہ میں نے بات کیا تھا، اور اس پر مختلف طریقے سے جو خصوصی نکات تھے ان کو بھی عرض کیا تھا۔ امید ہے آپ کے ذہن میں یہ چیز بیٹھ گئی ہوگی کہ صحابی کسے کہتے ہیں اور صحابی ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں۔ اس کے بعد والے ہفتے میں نے صحابہ اکرام کی کچھ خصوصیات عرض کیا کہ صحابہ اکرام کی کیا کیا کوالٹیز تھی، یعنی کیا چیزیں ان میں خاص طور سے پائی جاتی تھی، یہ بیان کیا۔ اور گزشتہ ہفتے میں یہ عرض کیا کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت ہمارے دلوں میں کیوں ہے اور ہم ان کو عظیم کیوں مانتے ہیں، اس پر میں نے مختلف دلائل کے ذریعے اور اکابر کی عبارتیں اور احادیث مبارکہ کے ذریعے آپ کے سامنے اپنی طالب علمانہ کوشش پیش کر دی۔ تو حضرات صحابہ اکرام سے محبت کی اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور آپ کی مجلس میں شریک ہوئے ہیں، آپ کی مدد کی ہے کاموں میں، جنگوں میں وغیرہ وغیرہ۔ بس ہم صحابہ سے اس لیے محبت نہیں کرتے کہ وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، بڑے بااخلاق لوگ تھے، اگرچہ کہ ان میں یہ خوبیاں بھی تھیں اور ایسے تھیں کہ اب ویسے لوگ پیدا ہو ہی نہیں سکتے، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کی وجہ سے محبت نہیں کرتے۔
ہمارے محبت کرنے کی اصل وجہ ہے، بولیے، کہ انہوں نے رسالت میں آپ کو دیکھا ہے اور آپ کی صحبت اٹھائی ہے، آپ سے فیض حاصل کیا ہے، بس یہ اصل وجہ ہے، اتنا ذہن میں رکھیے، ٹھیک ہے؟ پھر گزشتہ ہفتے میں نے اس پر بات کیا تھا کہ صحابہ اکرام پر تنقید کرنا، ان کو کسی بھی طریقے سے کرٹیسائز کرنا حرام ہے، بلکہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اشد الکبائر میں سے ہے۔ ایک ہوتے ہیں صغیرہ گناہ، ایک ہے کبیرہ گناہ، اور ایک ہے اشد الکبیرہ، یعنی شدید ترین گناہ ہے۔ اور بعض صحابہ ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ادنا درجے کی گستاخی بھی آدمی کو اسلام کی حدود سے نکال دیتی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اسی طریقے سے حضرت سیدنا عمر، حضرت سیدنا عثمان، حضرت سیدنا علی رضوان اللہ علیہم، ان چاروں صحابہ کی شان میں کوئی ادنا درجے کی گستاخی تو بہت دور کی بات ہے، اشارتاً بھی کوئی بات، کوئی ٹنگ ٹونگ کہتے ہیں، کوئی طنز، کوئی تان، کوئی ادنا درجے کا معاملہ، یہ بھی خطرناک گمراہی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے شان میں تو کچھ بھی کہنا کفر ہے، کافر ہی ہوگا جو حضرت ابو بکر کو برا کہے گا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے تو اب ابو بکر رضی اللہ عنہ کو برا کہنے والا ابو بکر کو برا نہیں کہہ رہا ہے، وہ بولیے قرآن کو برا کہہ رہا ہے، تو وہ سیدھا کافر ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو ان گستاخیوں سے محفوظ رکھے، اور جو کر رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ گزشتہ ہفتے میں نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک صحابی تھے، صحیح بخاری کے حوالے سے عرض کیا کہ ایک صحابی تھے، عبداللہ ان کا نام تھا، اور ان کا لقب حمار تھا، بڑے خوش مزاج آدمی تھے، وہ شراب بہت کثرت سے پیتے تھے۔ پھر میں نے اس کی ساری تفصیل بتائی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کی شکایت کی جاتی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سزا دیتے۔ اسلام میں شراب پینے کی سزا 20 کوڑے 20 درے ہیں، تو ان کو سزا دی جاتی۔ تو ایک دفعہ حضرت خالد ابن ولید نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عبداللہ پر طنز کر دیا کہ تم کیسے آدمی ہو کہ شراب پیتے رہتے ہو؟ تو اللہ کے نبی نے کیا کیا؟ منع فرمایا، اور فرمایا کہ اس کو کچھ مت کہو، اس لیے کہ یہ میری محبت میں یہ سب کرتا ہے۔ تو اس پر نوجوان بچوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آج اگر کوئی آدمی رسول اللہ کی محبت میں ایسا کرے تو؟ ہاں، کہاں ہے وہ عبد الرحمن؟ وہ بیٹھا ہے۔ اور آپ کے علاوہ بھی بچوں نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آج ایسی حرکت کرے اور وہ یہ کہے کہ میں عاشق رسول ہوں، اس لیے بولو آپ نے تو کہا نا بخاری میں موجود ہے، تو پروف ہو گیا۔ نہیں چچا پیچھے آؤ، ایسا نہیں۔ صحابہ اکرام کی دل کی سچائی پر اللہ نے گواہی دی ہے، ہمارے دلوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ یہ راز تو ہم پر محشر کے دن کھلے گا کہ ہم اس وقت کہاں کھڑے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نجات عطا فرمائے، امید تو یہی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں میں نے ساری زندگی دین کا کام کرنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کوشش میں کتنا کامیاب ہوا یہ مجھے اس وقت پتہ چلے گا جب میرا جنازہ میت میں رکھا ہوا رہے گا۔ دنیا میں تو بہت دھوکے ہیں، یہاں تو شیطان عجیب طریقے سے آدمی کو گمراہی میں ڈالتا ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، کبھی ریا کا دھوکہ، کبھی شہرت کا دھوکہ، کبھی کچھ۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ تو صحابہ اکرام کے دلوں کو اللہ نے پاک کیا اور ان کے دلوں کی پاکی کی گواہی دی۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ خود فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ جو تمہارے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے دلوں کے تقوی کا امتحان ہم نے خود لیا ہے، اور ان کے دل پاک ہیں۔ تو اگر آج ایسا کوئی غلط کام کرے اور عشق رسول کو ڈھال بنائے تو نہیں چلے گا۔ آپ کے لیے اتباع سنت اصل چیز ہے۔ بات واضح ہو گئی میرے عزیزو؟ اس لیے عبد الرحمن کوئی غلط فہمی میں مبتلا مت ہوئیے، اور بھی نوجوان بچے۔ جی
ہاں بہت بہت مناسب، نوجوان بچے ماشاءاللہ بڑے اچھے سوالات کیے اس پورے ہفتے میں. یہ چونکہ بہت زیادہ ایمرجنسی سوال تھا اس لیے میں نے اس کو عرض کر دیا. بچوں باقی جو سوالات ہیں وہ انشاءاللہ گفتگو کے آخر میں، جیسا کہ میرا طریقہ بھی ہے کہ میں آخر مجلسوں میں سوالات کو حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کے دلوں میں صحابہ کی عظمت، محبت اور عقیدت ودیعت فرمائے، اور بھولے سے بھی غلطی سے بھی کوئی ادنا درجے کی گستاخی ہو گئی ہو اللہ اس کو معاف فرمائے. دیکھو میرے عزیزو، ہماری زبانیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان لوگوں کے نام بھی لے سکیں، سچی بات یہ ہے. لیکن اگر ان کے نام ہی نہ لے سکیں تو پھر ہمارے وجود کا کوئی فائدہ ہی نہیں رہ جاتا. ہمارے لیے تو یہ ہے کہ انہی کا دامن پکڑ کر ہم نے آخرت میں کچھ پا لینا ہے. بس ان کی چپلوں اور جوتیوں میں بیٹھنا اگر ہم کو جنت میں نصیب ہو گیا ہم نے سب کچھ پا لیا. بات واضح ہوئی میرے عزیز؟ چلیے یہ بنیادی باتیں. اب ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں تاریخی طور پر، ہسٹوریکل لیول پر، کہ حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا کب سے کہا جانے لگا، اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اسلام میں اس خبیث عمل کی بنیاد رکھی. یہ چیز ایسا نہیں ہے کہ اب ختم ہو گئی، بلکہ اس چیز نے اب نئی شکل ڈھال لی. اور ہمارا جو یوتھ ہے، ہمارا جو نوجوان ہے، وہ اس فتنے میں بڑی کثرت سے مبتلا ہو رہا ہے. ہم اپنی آنکھوں سے یہ چیز دیکھ رہے ہیں. تو اس مجلس کو بھی ضائع نہ کیجیے. میں اس مجلس میں بڑی ٹھنڈی گفتگو کروں گا اور کوشش کروں گا کہ ساری باتیں آپ کو ذہن نشین ہو جائیں اور یاد بھی رہیں. دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے ایام 23 سال ہیں. کتنے؟ 23 سال. 10 سال مکہ مکرمہ میں اور 13 سال مدینہ منورہ. ٹھیک ہے. ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ مشرکین مکہ جتنے بھی برے تھے، جیسے بھی تھے، لیکن ان میں ایک خوبی تھی، اور وہ خوبی یہ تھی کہ وہ یا تو سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیتے تھے یا کھلے عام اسلام کی مخالفت کرتے تھے. ان کے یہاں تیسرا راستہ منافقت کا نہیں تھا. منافق تو سمجھ رہے ہیں، جو بظاہر اسلام قبول کر لے اور دل سے کافر رہے، ایسے آدمی کو منافق کہتے ہیں. اس کو منافق سے، اس کو کافر سے بدتر کافر کہا گیا ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. یہ سب سے گندا کافر ہے. تو مشرکین مکہ میں جتنی بھی خامیاں تھیں، جتنی خباثتیں تھیں، وہ سب اپنی جگہ، لیکن ان کی ایک خوبی تھی کہ وہ کبھی چھپ کر وار نہیں کرتے تھے، کھلے عام بہادری کے ساتھ لڑتے تھے. اور علماء نے لکھا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں مبعوث کیا، ایسی جگہ مبعوث کیا، اور ایسی جگہ آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی جہاں کسی طرح کا کوئی دھوکہ نہ رہے، ہر چیز کھل کر سامنے آئے. ایک طرف ابو بکر صدیق کی صداقت ہے اور دوسری طرف ابو جہل کا کفر ہے. ایک طرف ایسا کھلے عام ساتھ دینے والا ساتھی ہے اور دوسری طرف کھلے عام مخالفت کرنے. یہاں تیسرا گروپ نہیں تھا. لیکن مسئلہ اس وقت کھڑا ہوا جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے تو صورتحال یہ بن گئی کہ وہ یہودی جن کو عہدے کا اور حکومت کا لالچ تھا، انہوں نے دیکھا کہ اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ٹکنا اور اس نور کا مقابلہ کرنا ہمارے بس کا کھیل نہیں ہے. پھر جنگ بدر ہوئی. بدر کے بعد تو یہودیوں کے ٹاٹیے ڈھیلے ہو گئے اور وہ یہ سوچنے لگے کہ اب اسلام کو نقصان پہنچایا کیسے جائے. پھر اس پر معاملہ یہ خطرناک ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے تمام شہریوں کا، تمام مدینہ واسیوں کا ایک ایگریمنٹ تیار کیا. جیسے ہمارے ملک کا سنویدھان ہے نا، ایسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا کانسٹیٹیوشن تیار فرمایا. اب اس پر سب کے دستخط ہو گئے. تو اب یہودیوں نے یہ دیکھا کہ ہم کھل کر تو مخالفت نہیں کر سکتے، ہمارے بس کا کھیل ہی نہیں ہے. تو ان میں سے ایک بڑی جماعت ایسی تیار ہوئی جس نے بظاہر اسلام قبول کر لیا، لیکن بباطن یعنی دل کے اعتبار سے وہ شدید ترین کافر تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں گھسے ہوئے تھے. آپ اندازہ لگائیے
یہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کا یہ حال تھا کہ یہ عبادت اتنی زیادہ کرتا تھا کہ لوگوں کو یہ لگنے لگا کہ یہ ابو بکر صدیق سے آگے بڑھ جائے گا۔ سوچو، آپ تصور کرو، وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ۔ منافقت اور دوہرا معیار، اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ مدینہ منورہ سے۔ اب منافقین نے دیکھا کہ ہم کھلے عام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، لیکن ایک کام کرتے ہیں، یہ جو ان کے آس پاس سچے اور بھولے بھالے صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کو تنقید کا نشانہ بناؤ۔ اور انہوں نے پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر تنقید کرنا شروع کیا، جرح کرنا شروع کیا، مذاق اڑانا شروع کیا۔ تنقید کا لفظ تو سب سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں بھائی بولیے، نہیں سمجھ رہے ہو تو بولیے، میں سمجھا دوں اس کو بھی۔ پیچھے والے حضرات، سہیل بھائی سمجھ رہے ہیں؟ وہ کرسی پر جلوہ افروز میرے بزرگان دین سید صاحب ماشاءاللہ سب سمجھ رہے ہیں نا؟ تنقید کا لفظ یہ ٹائٹ اردو تو نہیں ہے نا؟ تنقید مطلب کسی کو برا بھلا کہنا، اور جرح مطلب کسی کو برا بھلا کہنا، طنز کسنا، تنقید کرنا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں کرٹیسائز کرنا، یہی معنی ہے۔ قرآن کریم نے اس کو نقل کیا ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ۔ آپ دیکھیے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا سے منافقین کا تذکرہ شروع ہوتا ہے، اور منافقین کی عادتوں میں سے بتایا گیا ہے کہ وہ صحابہ اکرام پر جرح کرتے ہیں۔ یہاں سے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جرح کرنے کا، تنقید کرنے کا آغاز ہوا۔ یہ بالکل ابتدائی پوائنٹ ہے۔ تو ذرا مجھے آپ بتائیے، صحابہ کو برا بولنے والا سب سے پہلا گروہ کون ہے؟ یہودی، منافقین۔ صحابہ کو سب سے پہلے برا بولنے والے کون لوگ؟ یہودی، منافقین۔ ابتدا میں انہوں نے تھوڑا تھوڑا برا بولنا شروع کیا، مذاق اڑانا، تانے دینا، طنز کسنا، صحابہ اکرام کے لباس کا مذاق اڑانا، ان کی فقیری کا مذاق اڑانا۔ لیکن غزوہ بنو مستلق میں ان کمبختوں نے، ان نالائقوں نے حضرت سیدہ کائنات، عفیفہ کائنات، امی عائشہ صدیقہ، سب کہہ دو رضی اللہ عنہا، پر تہمت رکھ دی۔ میں رمضان میں ساری چیزیں سنا چکا ہوں، اس کو لوٹانا مناسب نہیں۔ تہمت رکھ دی، اور اس تہمت نے ایسی جڑ پکڑی کہ 40 دن تک پورا مدینہ ہل گیا۔ مدینے میں صرف ایک آدمی تھا، عمر ابن خطاب، جو یہ کہتا تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر مکھی نہیں بیٹھ سکتی تو آپ کے بستر مبارک پر غلط عورت نہیں آ سکتی۔ صرف عمر تھا۔ باقی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تو ویسے ہی غمگین تھے، ان کا یہ حال تھا کہ ان کی بیٹی پر تہمت لگی تھی، اور بقیہ صحابہ یا تو روتے پھرتے تھے یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے۔ پورا مدینہ ہل گیا۔ 40-45 دن کے بعد اللہ نے سورہ نور جو 18ویں پارے میں ہے نازل فرمائی، اور اس صورت میں تقریباً 1 درجن آیتیں امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل فرمائی۔ اور میرے اللہ پر میں قربان جاؤں، اللہ نے فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبون للطیبات والطیبون للطیبات والطیبات للطیبین۔ کیا راگ الاپا ہے قرآن میں؟ قرآن کہتا ہے اے نبی، خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں ہوتی ہیں۔ نوجوانوں سنو، اگر تم پاکیزہ رہو گے نا تو تم کو بیویاں بھی اچھی ملے گی۔ یہ قرآن کا ضابطہ ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں زنا ایک قرض ہے، اگر تم کسی کی بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرو گے تم کو بھی پاکیزہ بستر پر بیویاں نہیں ملے گی، یقینی بات ہے۔ اور یہ میری تو بات نہیں ہے نا، قرآن اس کو بطور قانون بیان کر رہا ہے۔ الخبیثات للخبیثین، پاکیزہ عورتوں کے لیے، گندی عورتوں کے لیے گندے مرد ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور گندے مردوں کے لیے گندی عورتیں ہیں، والطیبات للطیبین، جو مرد پاک رہتا ہے اللہ اس کو بیوی بھی پاک عطا کرتے ہیں۔ یہ قانون بیان کر کے اللہ نے نبی کی اور صحابہ کی یہ ذہن سازی کی کہ اے نبی اور اے نبی کے ساتھی ہو، تم سب کے سب پاک ہو تو تمہاری بیویاں بھی کیسی ہیں؟ 1 درجن آیتوں کے نزول کے بعد منافقین بڑے ذلیل ہوئے، بہت ذلیل ہوئے، اور بعض حضرات کو
کوڑے بھی لگائے گئے، چونکہ انہوں نے تہمت لگائی تھی پاکیزہ اور عفیف ترین عورت پر، بلکہ عفیفہ کائنات پر انہوں نے توہین لگائی تھی۔ لیکن یہاں سے یہ چیز نوٹ کیجئے کہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر طعن کرنے کا، تہمت رکھنے کا اور الزام تراشی کا ایک دور شروع ہو گیا۔ صفائی کس نے دی؟ بولو، اللہ نے۔ تہمت کس نے لگائی؟ تہمت کس نے لگائی؟ صفائی کس نے دی؟ بات واضح ہوگی۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں معاملہ قابو میں آ گیا۔ اس واقعے کے بعد منافقین کے چہرے کالے ہو گئے اور ان کو ڈبل سے یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو برا بھلا کہیں، صحابہ اکرام کو برا بھلا کہیں، ان کی یہ ہمت نہیں ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آپ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں بھی کوئی خاص فتنہ نہیں پنپا، منافقین قابو میں تھے۔ اس کے بعد عمر کا دور شروع ہوا، اور عمر جس گلی سے گزر جاتا ہے وہاں سے شیطان بھی نہیں گزرتا۔ ایسا جلال اور ایسا روب اور ایسے ایک ایک اسکرو کو ٹائٹ کیا ہوا تھا کہ ہلنے کی، کھڑکھڑاہٹ کی اور پھڑپھڑاہٹ کی گنجائش ہی نہیں۔ عمر تو عمر ہے نا۔ میں آگے انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر وقت نے ہمارا ساتھ دیا اور میری ہمت رہی تو میں عمر اور ابو بکر اور عثمان اور علی رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں بھی کچھ کہوں۔ جب بات چلی ہے تو مکمل ہونا چاہیے، کسی موضوع کو چھیڑ دو اور اس کو نہ چھوڑو تو حق تلفی ہو جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا، اگر موقع رہا تو خلفائے راشدین کے سلسلے میں بھی کچھ باتیں عرض کروں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک اسلام میں صحابہ اکرام کے سلسلے میں کسی کی مجال نہیں تھی کہ کسی صحابی کو، ادنا درجے کے صحابی کو کوئی ایک لفظ کچھ بول سکے۔ حضرت عمر کے دور تک، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اسلام عرب ملکوں سے نکل کر عجمی ملکوں میں داخل ہوا۔ عرب ملک بولے تو جو حجاز ہے پورا کا پورا، اسی طریقے سے یہ عمان کا کچھ حصہ، اور اسی طریقے سے عراق کا اور ملک شام کا کچھ حصہ، یہ عرب کہلاتا ہے۔ عرب سے نکل کر اسلام کہاں آیا؟ عجم میں آیا، اور پوری شان و شوکت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، فاتحانہ منصفانہ طریقے سے اسلام کی اور عمر کی فوجیں عجمی ملکوں میں داخل ہونا شروع ہوئی۔ اور یہ فوجیں کس کی تھی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ یہ فوج جب جہاں جس کے پاس جاتی نا، وہ جنگ کیے بغیر ہتھیار ڈال دیتے اور اپنے تخت خالی کر دیتے۔ اب آپ یہ چیز ذہن میں رکھیے، میں ایک اہم پوائنٹ آپ کو ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں۔ اسلام سے پہلے مشرکین بڑے متکبر تھے، بہت غرور، ان کو بہت تکبر۔ یہودی دھوکے باز، آج بھی یہودی دھوکے باز ہیں۔ یہ بینک کا سسٹم کہتے کیا ہیں کہ ہم تمہارے پیسوں کے محافظ ہیں، اور بینک میں پیسوں کی کتنی حفاظت ہوتی ہے ہم سب جانتے ہیں۔ یہودی دھوکے باز قوم ہے، مشرکین متکبر قوم ہے۔ ایرانی مجوسی یہ بڑے شان و شوکت والے لوگ ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا شاید رمضان میں، ایران کا جو بادشاہ تھا کسرا، اس کی شان و شوکت کا یہ حال تھا کہ اس کے سر پر رکھا ہوا جو تاج تھا نا جی، وہ تاج 11 کلو کا تھا۔ وہ بوڑھا جب 95-96 سال کا ہو گیا تو اس کے بیٹے نے کہا، ابا جان اتنا بھاری تاج سر پر لے کر بیٹھتے ہو، کسی دن اس تاج کے بوجھ سے ہی نکل جاؤ گے۔ ہم ایک کام کرتے ہیں کہ آپ اس تاج کو سر پر لٹکا کر رکھیے، سر پر مت رکھیے، لٹکا لیجئے، اس طرح آپ کے سر سے یہ 11 کلو کا بوجھ کم ہو جائے گا۔ ایرانی مجوسی شان و شوکت والے، اور نصارہ عیاش قوم۔ آج بھی آپ دیکھ لو، عیسائی بڑے عیاشی ہوتے ہیں، بہت عیاش، ان کو صرف سکون چاہیے اور عیاشیاں چاہیے، باقی کچھ نہیں۔ یہ قوموں کا مزاج ہے، مشرکین متکبر اور یہودی دھوکے باز، مجوسی بولو بولو شان و شوکت والے، اور نصارہ عیاش۔ جب اسلام، اچھا یہ جو چاروں قوموں کو میں نے ذکر کیا نا، ان چاروں قوموں میں سب دھوکے باز نہیں تھے، سب عیاش نہیں تھے، سب متکبر نہیں تھے۔ ان کی جو ایلیٹ کلاس طبقہ تھا، ہائی لیول کا، یہ خود عیاش بنے ہوئے تھے اور اپنے نیچے کے لوگوں کو انہوں نے روندا ہوا تھا۔ جیسے ہندوستان میں شرک اور بت پرستی تھی، ایک چھوٹا سا طبقہ حکومت سنبھالے ہوئے تھا اور باقی سارے کے سارے لوگ شودر بنے ہوئے تھے۔ یہی حال ایران میں مجوسیوں کا تھا۔
یہی حال نصارہ کا روم میں تھا، یورپ میں۔ ان طبقات نے ایک چھوٹے سے گروہ کو تیار کیا جو عیاشیوں میں اور تکبر میں اور دھوکے بازیوں میں ملوث تھا، اور باقی نیچے کا انسان ظلم کی اور بربریت کا شکار بنا ہوا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسلام کی فوجیں جب ان ملکوں میں گئی نا تو یہودیوں کا دھوکہ، عیسائیوں کی عیاشی، مشرکین کا تکبر اور مجوسیوں کی شان و شوکت کو خاک میں ملا دیا۔ اب ظاہر سی بات ہے جب کسی آدمی کے مفادات اور بینیفٹ اتنے بڑے درجے پر پیس دیے جائیں اور اس کو حکومت کے تخت سے اتار کر رسوا کر دیا جائے تو اس کے دل میں تو آگ بھڑکے گی۔ ان قوموں کا جو ایلیٹ کلاس طبقہ تھا، گروہ تھا، وہ دشمنی کی آگ اپنے دل میں پنپائے ہوئے تھا، لیکن کر کچھ سکتے نہیں تھے، اس لیے کہ سامنے بولو عمر ابن خطاب اور اس سے بڑھ کر حضرت سیدنا خالد ابن ولید جیسے جرنیل صحابہ موجود تھے۔ کر تو کچھ سکتے نہیں تھے لیکن آگ دل میں تھی۔ آپ اس چیز کو ذہن میں رکھیے کہ جب ایران فتح ہوا تو ایران کی فوج سے کچھ فوجیوں کو گرفتار کر کے مدینہ منورہ لایا گیا۔ ان گرفتار شدہ لوگوں میں ایک شخص تھا ابو لؤلؤ فیروز مجوسی۔ کیا نام تھا؟ ابو لؤلؤ فیروز۔ فیروز تو نام یاد رہے گا نا آپ کو۔ ابو لولو اگر نہیں بھی یاد رہا تو لولو مال کافی چلتے بھی ہیں، سمجھ گئے؟ تو فیروز نام کا ایک آدمی تھا جو ایران سے گرفتار کر کے مدینہ منورہ لایا گیا۔ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس شخص کو غلام بنا لو اور یہ بطور غلام مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو دیا جائے۔ وہ شخص حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کے پاس رہتا تھا اور آپ کی غلامی کرتا تھا۔ اسی نے حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا۔ یہ اسلامی تاریخ کا سب سے خوفناک واقعہ ہے۔ بس یوں سمجھیے یہاں سے اسلام نیچے کی طرف آنا شروع ہوا اور مسلمانوں کی فوجیں، مسلمانوں کی حکومتیں، مسلمانوں کی خلافت، مسلمانوں کی انتظامیہ فتنوں میں مبتلا ہونا شروع ہوئی۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی تو اس سے 2-3 دن پہلے کچھ صحابہ نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑا آہنی دروازہ ہے، یعنی فولاد کا ایک دروازہ بنا ہوا ہے جسے بڑی بڑی قومیں توڑ نہ سکی۔ ایک شخص آیا، اس نے ایک خنجر مارا اور اس دروازے کو توڑ دیا۔ یہ خواب کسی نے آ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو سنایا تو حضرت عبداللہ نے فرمایا مجھے ایسا لگتا ہے اب عمر کی شہادت قریب ہے، اس لیے کہ عمر ہی وہ دروازہ ہے جس کی وجہ سے بڑی بڑی قومیں اسلام سے ٹکر لینے کے باوجود ناکام ہوئی ہیں۔ کوئی تو ہے جو ہم میں موجود ہے کہ وہ عمر کو شہید کر دے گا۔ اور اسی کے 2-3 دن کے بعد حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کو فجر کی نماز میں زخمی کیا گیا اور آپ 6 دن کی علالت کے بعد شہید ہو گئے۔ آپ کے بعد حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں اسلامی خلافت کا نظام آیا۔ میں تھوڑا سا حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے سے 1-2 چیزیں آپ سے عرض کر دوں کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ شرمیلی طبیعت کے آدمی تھے۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو ذرا بے تکلف بیٹھے ہوئے تھے، پیر پھیلے ہوئے تھے اور چادر پنڈلیوں سے اوپر تھی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق آئے، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے اور ابو بکر صدیق بھی بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو آپ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ اس کے بعد حضرت عثمان آئے تو جب پتہ چلا نا کہ عثمان اندر آ رہے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چادر مبارک سیدھی کر لی اور سیدھے بیٹھ گئے۔ پردے کے پیچھے اماں عائشہ یہ سارا حال دیکھ رہی تھی۔ جب یہ تینوں مہمان رخصت ہوئے نا تو امی عائشہ نے پوچھا کہ ابو بکر آئے تو آپ اپنی حالت پر بیٹھے رہے، عمر آئے تو آپ اپنی حالت پر بیٹھے رہے، لیکن عثمان آئے تو آپ نے حالت تبدیل کر لی، چادر درست کی، سیدھے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ عثمان میں ایسی کیا خصوصیت ہے؟ آقا نے فرمایا عثمان وہ شخص ہے کہ اس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ بہت شرمیلی طبیعت کے آدمی تھے، بہت سخی اور بہت نرم دل آدمی، بہت نرم دل۔ ان کے دور میں منافقین نے اپنے فتنوں کو پھیلنے کے لیے ایک سنہرا دور سمجھا اور واقعتاً وہ کامیاب ہوئے۔ دیکھیے ایک بات ذہن میں رکھیے، ہمیشہ کھلا دشمن آپ کی کمزوریوں پر وار کرے گا۔ کہاں وار کرے گا؟ بولو بچوں، کمزوریوں پر۔
اور جو منافق ہوگا نا وہ آپ کی کمزوریوں پر نہیں آپ کی خوبیوں کا فائدہ اٹھائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حیا والے سخی نرم دل آدمی تھے۔ سخاوت، حیا، نرمی یہ خوبیاں ہیں یا خامیاں ہیں؟ خوبیاں ہیں۔ منافقین نے انہی خوبیوں کا فائدہ اٹھا کر حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت کو اور پورے اسلام کو نقصان پہنچایا۔ ہاں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نہایت نرم دل اور معاف کرنے والے سخی ترین آدمی تھے۔ ایک بات۔ دوسری چیز ذہن میں رکھیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق، مصر، ایران، ان تین ملکوں میں نوجوانوں کا ایسا ایک گروپ تیار ہو گیا جس کے مزاج میں تحقیق، ریسرچ اور پڑھنا لکھنا نہیں تھا۔ شارٹ کلپ دیکھ کر امام ابو حنیفہ کو کافر کہنے والے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ شارٹ کلپ دیکھ کر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو گستاخ رسول کہنے والے، سبحان اللہ کہو ذرا۔ یہ ایسا نوجوانوں کا گروہ تھا جس کے مزاج میں پڑھنا لکھنا نہیں تھا۔ ایک آدھ بخاری کی حدیث پڑھ کر امام ابو حنیفہ کے بارے میں فیصلہ دینے والے کہ امام ابو حنیفہ کو حدیث کا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں 7-8 سال پرانی بات ہے، بامبے میں ایک جگہ خدمت کرتا تھا۔ وہاں کینیڈا سے ایک نوجوان لڑکا پڑھ کے آیا، وہ ہڈی کا اسپیشلسٹ تھا، نوجوان بالکل، میرا خیال ہے 30-35 سال اس کی عمر ہوگی۔ تو وہ کسی ایسے گروہ کے ہتھے چڑھ گیا جس کو امام ابو حنیفہ سے بغض ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ اس کی ذہن سازی کی۔ اب وہ نوجوان لڑکا میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگا، دیکھو مولانا بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے کہ نماز کا یہ طریقہ ہے، امام ابو حنیفہ نے ایسے سکھایا، یہ تو غلط ہے، امام ابو حنیفہ ایسے ہیں اور آپ سارے کے سارے کافر ہو، مشرک ہو۔ یہ تقریر۔ اب میں نے تو پہلے کچھ کہا نہیں، ایسے لوگوں میں الجھ کے کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ آپ بچوں سے بھی کہتا ہوں، اگر ایسا کوئی آدمی آئے نا، اس سے مت الجھو، اپنا وقت مت ضائع کرو، جذبات میں مت بہہ جاؤ، جذبات کی رو میں مت بہہ جاؤ۔ 7-8 دفعہ جب اس نے تنگ کیا تو میں نے اس کے سامنے ترمذی شریف رکھا۔ میں نے کہا تم کہتے ہو بخاری شریف میں حدیث ہے تو ترمذی شریف میں یہ حدیث ہے۔ جیسے بخاری شریف میں رفع یدین کے ساتھ نماز پڑھنے کی حدیث ہے، ترمذی شریف میں بغیر رفع یدین کے نماز پڑھنے کی حدیث ہے۔ میں نے کہا یہ بھی حدیث ہے، یہ بھی حدیث ہے، اب آپ ذرا بتاؤ کہ دونوں میں سے کون غلط ہے؟ اگر امام ابو حنیفہ غلط ہیں تو یہ پھر ترمذی والا امام جو ہے، یہ جو حدیث نقل کر رہا ہے، یہ بھی غلط ہے اور بخاری والا بھی غلط ہے۔ آپ ذرا مجھے بولیں کہ ہے کیا؟ اس طرح وہ بچہ ذرا قابو میں آیا اور میں نے اس کو کہا دیکھو آپ اچھے ڈاکٹر ہو، اپنے طب کے ذریعے، اپنی میڈیکل کی پڑھائی کے ذریعے امت کو فائدہ پہنچاؤ، ان چیزوں میں مت الجھو بچوں، یہ تمہارا میدان نہیں ہے، اس فتنے میں مت الجھو۔ میں یہ نوجوان بچوں سے کہتا ہوں، یوٹیوب کو دیکھ کر یا کسی ایسے عالم کو، کسی ایسے مفتی کو یا کسی ایسے اسکالر کو سن کر کبھی کسی کو برا مت بولو۔ اور یہ جو شارٹ کلپ کا فتنہ چلا ہے نا، اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ دین اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ ہم ایک شارٹ کلپ سن کر نہ 1400 سال کے لوگوں کو کافر کہہ دیں۔ اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے۔ ایران، عراق، مصر اور شام کے کچھ حصے میں کچھ ایسے جذباتی نوجوان تھے جنہوں نے اسلام کو صحیح سے سمجھا نہیں تھا۔ آفت کی بات یہ تھی کہ وہ نو مسلم تھے۔ ان کی جہالت اور ان کی جذباتیت اور ان کا بھولا پن منافقین کے لیے ایک بہت ہری بھری سرسبز و سادہ نرم زمین ثابت ہو گئی۔ انہوں نے ان بھولے بالے بچوں کو زہر کے انجیکشن دینا شروع کیے۔ آگے میں بتاؤں گا وہ کون آدمی تھا جس نے سب خباثت کیا۔ دوسری بات، تیسری چیز، حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے دور تک منافقین کا طریقہ کچھ الگ تھا کام کرنے کا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں منافقین نے اپنے کام کرنے کے طریقے کو تبدیل کر دیا۔ یوں کہیے آج کے زمانے میں انہوں نے اپنے آپ کو اپڈیٹ کیا۔ طریقہ کیا تھا معلوم ہے؟ میری طرف دیکھو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور تک تو منافقین خاموش تھے اور اگر کچھ بولتے بھی تھے تو پکڑے جاتے تھے۔ حضرت عثمان کے دور میں منافقین نے یہ خباثت اختیار کی کہ حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کا سہارا لے کر مسلم ممالک کا، خاص طور سے ایران، عراق، شام اور مصر کا سفر کیا۔ وہاں جا کر اہل بیت کا عاشق بن کر لوگوں کو گمراہ کیا۔
کیسے کرتے تھے معلوم ہے؟ ارے آفت کی بات ہے، ابو بکر نے اور عمر نے اور عثمان نے حضرت علی سے خلافت کو چھین لیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور فاطمہ کی زمین کو غصب کر لیا، اور حسن اور حسین پر یہ ظلم کیا۔ آج بھی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب تاریخ کی کتابوں میں آگے اس پر تفصیل سے بات کروں گا۔ اور اہل بیت پر یہ ظلم ہوا۔ ماڈرن زبان میں اگر آپ کہیں گے تو انہوں نے اہل بیت کا چورن بیچنا شروع کیا۔ ہاں بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں آپ کو انتہائی آسان کرنے کے لیے بات کہہ رہا ہوں۔ جیسے اس زمانے میں مسلمانوں کے خلاف دوسری قوموں کو بھڑکانے کے واسطے ہمارے ملک کا پولیٹیکل طبقہ دیش بھکتی کا چورن بیچتا ہے کہ نہیں ایسا؟ ارے بولو بولو یار، میں غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ جی مسلمان دیش بھکت نہیں ہوتے اور جی مسلمان جو ہے نا ٹیررسٹ ہوتے ہیں اور یہ خطرے میں ہیں اور وہ خطرے میں ہیں۔ یہ سارے چورن بیچ کر دوسری قوموں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی حضرت سیدنا عثمان اور حضرت سیدنا ابو بکر اور حضرت سیدنا عمر، ان تینوں صحابہ کے خلاف ورغلانے کے واسطے منافقین نے چورن بیچا، کس کا؟ اہل بیت کا اور سیدنا علی کا۔ آج بھی آپ دیکھو، آج بھی دیکھو، میرے خدا کی شان بڑی نرالی ہے، آج بھی دیکھو جتنے خبیث منافقین یوٹیوب پر بیٹھ کر ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ابن عفان، امی عائشہ، عمرو ابن سعد ابن ابی وقاص اور سیدنا امیر معاویہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے خلاف بھوک رہے ہوتے ہیں، وہ سارے کے سارے علی کا اور فاطمہ کا اور حسن اور حسین اور اہل بیت علیہم رضوان اللہ اجمعین کا چورن بیچتے ہیں کہ جی ہم تو وہ علی کے بڑے عاشق ہیں، حسین کو کربلا میں بڑا ظلم کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ ارے حسین کو جو شہید کیا گیا وہ عثمان کی شہادت سے اٹھنے والے فتنے کا کلائمیکس تھا۔ بات سمجھو، کربلا کا جو واقعہ ہوا تھا وہ انتہا تھی اس ابتدائی ظلم کی۔ اگر سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی یہ شہادت نہ ہوتی، اس طرح ظالمانہ شہادت نہ ہوتی، اور اس وقت کے نادان مسلمان منافقین کے اس چنگل میں نہ پھنسے ہوتے تو سیدنا حسین کی شہادت کا حادثہ نہ ہوتا۔ خیر مقدر تو اپنی جگہ ہوتا ہے، ہونے والی چیز ہو کر رہتی ہے۔ ان خبیثوں نے اہل بیت اطہار علیہم الصلاۃ والسلام کا چورن بیچنا شروع کیا، اور ان کا یہ چورن خوب بکا۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ تھوڑے ہی عرصے میں ایک ایسا طبقہ تیار ہو گیا جس نے کھلے عام حضرت سیدنا عثمان ابن عفان، سب کہہ دو رضی اللہ عنہ، رضی اللہ عنہم پر گالیاں بھونکنا، طنز کرنا شروع کر دیا کھلے عام۔ اچھا یہ جو برا بھلا کہنے والے لوگ تھے نا، یہ سادہ دل لوگ تھے، بھولے بھالے لوگ تھے۔ اس زمانے میں ذرائع ابلاغ تیز نہیں تھے، بات پہنچانے کے سورسز تیز نہیں تھے، بڑی دھیمی رفتار سے بات پہنچتی تھی۔ آج یہاں کوئی فتنہ اٹھا ہے تو پونے سے یہاں بات پہنچتے پہنچتے کافی عرصہ لگ جاتا تھا۔ بات سمجھ رہے میرے؟ یہ پہلا وہ گروہ تھا، یہ پہلا وہ طبقہ تھا جس نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے شان میں کھلے عام گستاخی کرنا شروع کی۔ اب اس پورے گیم کا ماسٹر مائنڈ کون تھا یہ میں آپ کو عرض کر دوں۔ چونکہ بہت سارے مصنفین نے، بہت سارے مفکرین نے اس اہم ترین منافقانہ کردار کو تاریخ کی کتابوں سے اور حتیٰ کہ حدیث کی کتابوں سے مٹانے کی کوشش کی ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کردار کو یاد رکھیں، اس کا ذکر کریں اور اس کو سمجھنے کی، سمجھانے کی کوشش کریں۔ یہ کردار تھا عبداللہ ابن سبا۔ یہ اسلامی تاریخ کا ایسا زہریلا خنجر ہے کہ اس کا زہر اب تک مسلمان اپنے سینے سے نہیں نکال پائے، اور شاید اب امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے ظہور تک یہ ہو بھی نہ سکے۔ اس خنجر نے نا مسلمانوں کو توڑ کے رکھ دیا۔ اور اصل بات میرے عزیزو یہ ہے کہ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا جا رہا تھا، یہ وہی آیت ہے جہاں ہم پہنچے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کی تلاوت حضرت عثمان فرما رہے تھے، اور آپ کی انگلیاں اس طرح قرآن کریم پر رکھی ہوئی تھی۔ وہ قرآن کریم ترکی میں ابھی بھی موجود ہے، اس پر خون کے نشان لگے ہوئے ہیں، ایسے انگلیاں رکھی ہوئی تھی۔ بلوائیوں نے، منافقوں نے حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر وار کیا تو چاروں انگلیاں شہید ہو گئیں۔ 82 سال کا بوڑھا آدمی، اتنی ظالمانہ شہادت۔ منافقین آج بھی دیکھو نا کربلا کربلا کرتے ہیں، اور یہ دھوم اور وہ دھوم، اور ہم اس وقت نہیں تھے ورنہ یہ کر لیتے، تم اس وقت ہوتے تو تم کیا کرتے، وہ آج ہم پر واضح ہو گیا ہے۔
حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، بڑی دردناک داستان ہے۔ بہرحال اسلامی تاریخ کا ایک خوفناک ترین نام ہے عبداللہ ابن سبا، یہ یاد رکھنا۔ یہ شخص اصل میں یمن کا تھا اور یہودی تھا۔ میں شروع میں بتا چکا ہوں کہ یہودی دھوکے باز ہوتے ہیں۔ یہودی یہ وہ قوم ہے کہ اچھائی کو برائی پھیلانے کا واسطہ بناتے ہیں۔ دوسری قومیں جب برائی کرتی ہے نا تو برائی کو کرنے کے لیے برائی کا سہارا لیتی ہے۔ یہودی وہ ظالم قوم ہے اور وہ دھوکے باز اور فراڈی قوم ہے کہ یہ برائی کو پھیلانے کے واسطے اچھائی کا استعمال کرتی ہے۔ بات تو واضح ہو رہی ہے میرے عزیز۔ عبداللہ ابن سبا کم بخت کا یہ حال تھا کہ یہ یمنی تھا اور یہودی تھا۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ آیا اور اس نے مدینہ منورہ میں صحابہ کو منتشر کرنے کی کوشش کی، توڑنے کی۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جس دیوار کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑا کیا ہو اور جس کی بیس میں نبوت کا خون لگا ہو، اس کو توڑنا آسان کام تھوڑی۔ تھوڑے عرصے یہ رہا اور کوششیں کیا لیکن کوئی خاص کامیابی نہیں ملی، تو اس نے مدینہ چھوڑ دیا اور بعض تاریخی روایتوں یہ ملتا ہے کہ اس کو مدینے سے نکالا گیا۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ مدینہ سے نکل کر کوفہ پہنچا، بصرہ، کوفہ نہیں بلکہ بصرہ، یہ عراق کا ایک شہر ہے، آج بھی ہے، بڑا شہر ہے وہاں کا۔ یہ وہاں پہنچا۔ بصرہ فوج کی بڑی چھاؤنی تھی اور یہاں نو مسلموں کی تعداد بہت بڑی تھی، نو مسلم جذباتی نوجوان۔ یہ یہاں آیا اور یہاں آ کر اپنے آپ کو ایک اسلامک اسکالر کی شکل میں پیش کیا کہ میں ایک اسلامک اسکالر ہوں اور میں دین سمجھانا چاہتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا جبہ، بڑی پگڑی اور سفید چہرہ، سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ یہاں آ کر اس نے تقریریں کرنا شروع کی۔ شروع میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا حسن اور حسین اور حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ زہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں تقریریں کی۔ لوگوں کو بڑا اچھا لگا کہ یار واقعی میں اہل بیت اطہار کی یہ عظمت ہے۔ اس نے بیان کیا، لوگوں نے سنا، لیکن یہ چورن بیچتے جب اس کی شہرت ہو گئی تو اب اس نے زہر گھولنا شروع کیا حضرت عثمان کے خلاف۔ اور میں کہہ چکا ہوں منافق آدمی آپ کی کمزوریوں پر وار نہیں کرتا، آپ کی خوبیوں کو اور اچھائیوں کو بنیاد بنا کر وہ کام کرتا ہے۔ یہ کیا کہنے لگا؟ حضرت عثمان آدمی تو بڑے اچھے ہیں، بڑے نرم دل ہیں، بڑے سخی ہیں، لیکن حساب کتاب لینے میں ان کا معاملہ ذرا صحیح نہیں ہے۔ یہ لیکن کے بعد جو زہر گھولا نا، اب بیچارے سیدھے سادے بھولے بھالے لوگ وہ کچھ سمجھ نہیں سکے، نئے مسلمان لوگوں نے اس سے پوچھا کہ حساب لینے میں کیا کمی ہے، کس طرح حساب لیتے ہیں؟ تو حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی عادت شریف آتی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مثال کے طور پر کوئی آدمی ان کے پاس آیا، کسی علاقے کا گورنر، تو اس سے حساب لیتے تھے، تو 1,00,000 روپیہ ہو گیا، اب 1 روپیہ چھوٹا نہیں ہے، تو حضرت عثمان کیا کہتے تھے؟ چلو 1 روپیہ رکھ لو، اچھا چلو یہ ہو۔ اس طرح چھوٹے عدد میں حضرت عثمان کی عادت شریفہ تھی کہ وہ معاف کر دیتے۔ اس کم بخت نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ عثمان اپنے گھر والوں کو لاکھوں روپیہ خیانت کرنے کے لیے اجازت دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب بصرہ کے لوگ تو ذرا فکر مند ہو گئے کہ ہم پر جو خلیفہ بیٹھا ہوا ہے وہ اس درجے کرپٹ ہے اور ایسا خائن ہے۔ ان کا ذہن اب خراب ہونا شروع ہوا۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، یہ وہ واحد صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اس کمبخت کی بدماشیوں کا اندازہ لگایا کہ یہ زہریلا ناگ ہے، یہ کوئی داعی یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا سچے دل سے کام کرنے والا آدمی نہیں، یہ زہریلا آدمی ہے۔ انہوں نے اس کو ڈنڈے مار کے بصرہ سے نکالا۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔